وردی کی اپنی ایک عظمت ہوتی ہے، تقاضے بھی۔ وردی کسی مشن کے تحت پہنی جاتی ہے۔ جو دھرتی ماں باوردی سپوتوں کو سونپ دیتی ہے۔ وہ کڑیل اور سجیلا جوان تھا، پولیس افسر جو تنہا کئی ڈکیتوں کا مقابلہ کر رہا تھا، پھر سینے میں پیوست گولیاں سجائے شہید ہو گیا۔ میں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کا بدن تابوت میں بند کر دیا گیا تھا اور لکڑی کے اس باکس پر شہید کے تمغے سجا دیے گئے تھے۔ ان تمغوں کے ساتھ اس کی کیپ بھی پڑی تھی جو وردی کے اس تقدس کی غمازی کرتی ہے جس کی آن کے دفاع میں شہید نے اپنی جان دی تھی۔ وہ سال میرے لڑک پن کے تھے۔ اس دور کے واقعات ذہن پر گہرا اثر کرتے ہیں، پھر یہ تاثر بڑا دیر پا ہوتا ہے، شاید عمر بھر کے لیے اسباق دے جاتا ہے۔ میں اس شہید کا نام نہ جان سکا، جانتا تو بھی شاید نہ لکھتا، کیونکہ وہ میرا ہیرو تھا، صرف ہیرو، جو اپنا نصب العین میرے ذوق حیات میں سجا گیا تھا۔ میں ایسے تمام جان نثاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی جان انسان اور وطن پر قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں محافظان وطن کا تصور ابھرا تو وہی شہید میرے ذہنی آفاق پر مسکرانے لگا۔ پھر عجب سی خواہش لہو میں سرایت کر گئی کہ کاش تمام وردی پہننے والے قربانی کے اسی سانچے میں ڈھل جائیں جسے اہل وطن بے ساختہ تکریم دے سکیں۔ پھر ایک روز قسمت نے مجھ کو بھی فوجی وردی زیب تن کرا دی، مگر میں اپنے لڑک پن کے ساتھی ہیرو کو کبھی نہ بھول سکا، بلکہ اس کو ان تمام شہیدوں کی جمعیت میں احترام دیتا رہا جو فوجی ادوار میں میری کتاب زیست پر اپنے نقوش چھوڑتے رہے۔ مجھے اپنا ہیرو زندگی میں کئی بار یاد آیا، ان وقتوں میں بھی جب میں اسے خیالوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، بلکہ شاید یادوں سے محو کر دینا چاہتا تھا، تاکہ اسے شرمندگی کے اس لبادے میں نہ دیکھ سکوں جو معاشرے کی ہوس ناکیوں نے گزرتے ادوار میں شعبہ ہائے زندگی کو پہنا ڈالا ہے۔ کیونکہ مجھے اپنا ہیرو جب بھی کرب میں نظر آیا بے حد ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دنوں کی بات ہے جب ہم ریگزاروں میں دفاع وطن کر رہے تھے۔ مشکل دور تھا، گرمی اپنے زوروں پر تھی، صحرا میں قدرتی سائے ناپید تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ شمس کی حدت نے ہمارے رنگ و روپ کو جھلسا دیا تھا۔ تپتی دھوپ میں کبھی ریگ صحرا پر نکلتے تو اس طور دکھتے کہ دشمن ہمارے گرد منڈلاتی صحرائی مکھیاں بھی کھوج لیا کرتے تھا۔ ہمیں سونپے گئے فرائض اور ان کی بجا آوری کے باعث اہلیان وطن چین کی نیند سو سکتے تھے۔ کبھی چھٹی ملتی تو ہمیں گھر بے تحاشا یاد آنے لگتا، دل چاہتا کہ کاش وجود کو پروں کا سہارا مل جائے اور ہم ساعتوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیں۔ ہوم وزٹ کی یہ سہولت کبھی کبھار ملتی تھی۔ ایسا ہی ایک ناخوشگوار سفر میری یادوں میں جاگزیں اور ان مٹ نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اپنی کار میں محو سفر تھا کہ ایک چوکی پر پولیس نے میری گاڑی روک لی۔ وہاں اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ چوکی کا انچارج مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میں کوئی جرائم پیشہ شخص تھا۔ میرا قصور کیا تھا میں نہ جان سکا۔ مجھے گاڑی سے باہر آنے کا حکم دیا گیا جو میں نے مان لیا۔ میری گاڑی کی تلاشی کے بہانے میرا سامان سڑک پر بکھیر دیا گیا۔ بعد میں علم ہوا کہ صوبہ پنجاب کی حد میں داخل ہو رہا تھا اور میں نے دیگر افراد کی طرح جیب سے 100 روپیہ نکال کر چوکی کے باسیوں کی مٹھی گرم نہیں کی تھی۔ اس نے سیدھے سادے الفاظ میں فرمائش دہرائی بھی تھی۔ نہ کردہ جرم کی یہ سزا ملی تو میں غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ تم کس سرحد کی بات کرتے ہو؟ ایک سرحد سے تو میں آیا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں لگاتار بولنے لگا۔ سرحد تو وہ ہے جہاں ماؤں کے تنو مند لال ارض وطن اپنے لہو سے سینچ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم جیسے حشرات الارض عوام الناس کی حلال کمائی جیبوں سے نکلوا کر ان کے لیے جہنم کا سامان پیدا کریں۔ خدا کا خوف کرو، تم تو نار میں جاؤ گے ہی، ان کو بھی مرتشی کے طور پر ساتھ لے جاؤ گے۔ اگلے لمحے محافظ کی بپھری مگر جرم سے لتڑی ہوئی آواز میری سچائی کے لہجے میں دب کر نہیں ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے دل و ذہن میں سجا ہوا ہیرو چیخ مار کر رو پڑا ہو اور امن کا جوان لاشائے قبر میں تڑپ گیا ہو۔ سفر کے دوران اس کی شہادت کا منظر میرے ذہن میں بار بار آتا رہا۔ اس واقعے کو بہت سال گزر گئے، میرے عروج کا سورج غروب ہو گیا اور ایک نئی نسل پل کر جوان ہو گئی، مگر ظالم اور محکوم کا رشتہ بدرجہ عتم موجود رہا، بلکہ شاید بڑھتا گیا۔ میں اپنی گاڑی پر پنجاب کے ایک بڑے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک بڑا پل عبور کر کے موٹر وے سے شہر کی طرف اتر رہا تھا کہ سیدھا محافظ پولیس کے مستعد ناکے میں گر گیا۔ وہی منظر درپیش ہوا جسے میں ذہنی نہا خانوں میں حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک طالب علم ناکے کا شکار ہو رہا تھا۔ نوجوان مجھے اپنے بیٹے کی طرح دکھائی دیا۔
جس کے گرد قانون کے محافظ بھیڑیوں کی طرح جمع تھے۔ مگر میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ نوجوان کے چہرے پر پریشانی کا پسینہ جھلک رہا تھا۔ تمہاری کار سے یہ پاؤڈر برآمد ہوا ہے، ایک سپاہی نے اسے لفافہ دکھاتے ہوئے کہا۔ نشہ کرتے ہو؟ سپاہی کی آواز بلند ہو گئی۔ ڈانٹ کا لہجہ سن کر حاضرین کا پتا پانی ہو گیا۔ مگر یہ لفافہ میرا تو نہیں، آپ کا ہے، نوجوان نے بھول پن میں اصرار کیا۔ کار ایک طرف لگاؤ، تلاشی ہوگی، تمہاری بھی اور گاڑی کی بھی۔ ایک دوسرے بھاری بھرکم سپاہی نے اپنا حکم صادر کیا اور پیٹ سنبھالنے کی صحیح کرنے لگا۔ نوجوان نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ پولیس کا بھاری بھرکم سپاہی نوجوان کی تلاشی پر مامور ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد نوجوان کا پرس سپاہی کے ہاتھوں میں کھل رہا تھا۔ چند دیگر حریص نگاہیں بھی پرس پر مچل رہی تھیں۔ اوئے، اس میں تو صرف 500 روپے ہیں، سپاہی نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ جی مجھے گھر سے روزانہ اتنے ہی ملتے ہیں، نوجوان نے دوبارہ معصوم سا جواب دیا۔ اوئے، کوئی پٹرول ڈیزل کے پیسے نہیں ملتے؟ گاڑی ہے، راستے میں اچانک خراب بھی تو ہو سکتی ہے، میرے پاس ATM کارڈ موجود رہتا ہے، نوجوان نے معصوم رویہ برقرار رکھا۔ کسی دوست وغیرہ کو بلاؤ، اس کے ہمراہ جاؤ اور کم از کم 15,000 کے نوٹ ساتھ لے کر آنا، سپاہی نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے وہ اپنی تنخواہ وصول کر رہا تھا۔ نشہ آور اشیاء کا گاڑی سے برآمد ہونا ایک بڑا کیس بن سکتا تھا۔ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے بات ختم کی۔ تمام معاملہ دیکھ کر میرا جی کڑنے لگا۔ مجھے نوجوان پر بہت ترس آیا۔ میں نے اپنی گاڑی ایک طرف روکی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں عموماً نہیں کہتا، مگر اس دم موقع کی مناسبت سے ضروری تھا۔ اس روز میرے ذہن میں بسا سپاہی کا تصوراتی روپ ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا۔ میں دیر تک بے حد بے چین رہا، وہ کام بھی نہ کر سکا جس کے لیے میں عازم سفر ہوا تھا۔ اب میں اس واقعے کی طرف چلتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ تحریر مرتب کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس غیر متوقع حادثے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور اس میں مجھے معاشرے کا گھناؤنا چہرہ عیاں نظر آیا۔ ڈرامے کا مرکزی کردار میرا 19 سالہ بیٹا شرجیل تھا جو ایک بڑے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے کالج کے قریب چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر دلا رکھا تھا۔ اس کے پاس اپنی چھوٹی سی گاڑی بھی تھی۔ عمارت میں اس کے کالج کے چند دیگر طلباء بھی مقیم تھے۔ ایک منحوس سپہر مجھے اجنبی نمبر سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی کہ میرا بیٹا گزشتہ شام سے لاپتہ تھا۔ اس کی گاڑی بھی عمارت میں موجود نہیں تھی۔ پیغام سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے تفصیلات معلوم کر کے بتائیں، میں نے اجنبی کالر سے درخواست کی اور اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بیگم بے حد پریشان ہو گئی۔ علم میں آیا ہے کہ آپ کے بیٹے کو پولیس نے کل شام اٹھایا تھا اور اب کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دیا ہے، ٹونی نے ذرا دیر بعد مجھے بتایا۔ یہ کٹھن وقت ہمت کا تقاضا کرتا تھا۔ بیگم کی کیفیت سے آگاہ تھا، اس لیے اسے ہمراہ لیا، ڈرائیور کو گھر سے بلایا، گاڑی نکالی اور بیٹے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نوع کے سفر بڑی مشکل سے کٹا کرتے ہیں۔ بیگم نے مجھے بتایا کہ شام بیٹے سے اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بیگم اس سے اداس ہو چکی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے اصرار پر بیٹے نے اگلے روز گھر آنے کی حامی بھر لی۔ میرا ذہن اب کڑیاں ملا رہا تھا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت سارا کام باقی تھا۔ دوران سفر سیل فون سے استفادہ ممکن تھا، اسی واسطے چند دیگر تفصیلات حاصل کر لیں۔ ہم نے کھڑکی کے راستے دیکھا، شرجیل کے ہمسائے نے مجھے بتایا کمرے میں اس کا لیپ ٹاپ آن ہے، غالباً انٹرنیٹ چل رہا ہے، اس کے دونوں کی بورڈ بھی آن ہیں، کمرے کی تمام بتیاں روشن ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے لمحہ بھر کے لیے کہیں باہر جانا پڑا ہوگا، مجھے بتایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچیدگی بڑھ کر ابتدائی گتھیاں سلجھنے لگیں، بے ربط سی کچھ اور باتیں معلوم ہوئیں۔ شرجیل پر بڑے خطرناک الزامات تھے۔ اس نے شراب سپلائی کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی دوران دھر لیا گیا تھا۔ بات سن کر میں چکرا سا گیا۔ شرجیل پڑھنے والا لڑکا تھا، سمجھدار بھی ہو رہا تھا، ایسا گھٹیا کام کیسے کر سکتا تھا جبکہ اسے اخراجات کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ہم اس کی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ افکار میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا حالات کا شکار ہو چکا تھا اور کسی گہری مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ پرائے شہر میں مجھے اپنے بھائی کی مدد حاصل ہو گئی۔ وہ پولیس کے سینئر افسران سے رابطہ قائم کر چکا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی، ہماری حالت غیر ہو چکی تھی۔ بھوک اور تشنگی کا گمان یاس و بیم کے جذبوں تلے دب چکا تھا۔ ہر دم بیٹے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کی عافیت کی دعائیں لبوں پر تھمنے میں نہ آتی تھیں۔ ٹونی نے بے حد مدد کی تھی۔ میرا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، ٹونی نے اپنا تعارف کرایا۔ مجھے دیکھ کر پولیس والوں کے بدن میں خون کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، وہ بولا۔ میں رات حوالات میں بند تھا، وہیں شرجیل سے ملاقات ہوئی تھی۔ بیچارہ حد درجہ پریشان دکھتا تھا۔
بھوکا پیاسا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ ٹونی نے تفصیل بیان کی، ہماری طرف دیکھا، گرد حالات کا جائزہ لیا، پھر بات جاری رکھی۔ آج میری ضمانت منظور ہوئی ہے، مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر شرجیل نے دیا ہے۔ میں نے ازراہ ہمدردی آپ سے رابطہ قائم کیا تھا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی بپتا پر تاسف ہے، اس نے کہا۔ اس دم وہ مجھے رحمت کا فرشتہ دکھنے لگا، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی مافیا سے تھا۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، اس کے علاوہ شاید اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر ٹونی کی موٹر بائیک دھیرے دھیرے چل رہی تھی، ہماری گاڑیاں اس کے عقب میں رواں دواں تھیں۔ اس تواتر میں ہم نے کئی راہیں روند ڈالی، کئی لمحوں کا عذاب جھیل ڈالا۔ مسافت تھی کہ ہر موڑ پر بڑھتی نظر آتی تھی۔ خدا خدا کر کے ہم آخر منزل شناس ہوئے۔ اونگتی سڑکوں نے آخر ہمارے درد کا درماں کر دیا۔ بے ہنگم سی عمارت پر رات کی پرچھائیاں پھیل چکی تھیں۔ ہم بوجھل قدموں کے ساتھ عمارت کے پچھلے دروازے میں داخل ہوئے۔ بجلی کے چند کمکمیں چھائی گہری ظلمت کے خلاف نبرد آزما نظر آتے تھے۔ میں چوکی انچارج کے دفتر کی جانب لپکا۔ ملحقہ چھوٹی سی حوالات میں میرا بیٹا سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرا دل اچھل کر گردن میں اٹک گیا۔ میں نے چونک کر بڑھتے قدم روک لیے۔ نیم تاریکی میں مجھے بیٹے کا سراپا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے قریب پا کر وہ رو پڑا۔ ابو، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ رندی ہوئی تھکی ماندی صدا شب کے سکوت میں ابھری دیواروں سے ٹکرا کر میرا دل پاش پاش کر گئی۔ بیٹے کو اس طرح اس مقام پر دیکھا تو میں روح تک کانپنے لگا۔ شرجیل نے داستان علم مجھے سنائی جو خوفناک تھی۔ تجزیہ کریں تو کچھ اس طرح سجھائی دیتی تھی۔ امی نے مجھے گھر آنے کو کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس نقد پیسے کم ہیں۔ شام گہری ہو چکی تھی، سوچا کہ قریبی اے ٹی ایم مشین سے 3000 روپیہ نکلوا لیتا ہوں تاکہ سفر کے دوران مشکل پیش نہ آئے۔ اندازہ تھا کہ 10 منٹ میں واپس لوٹ آؤں گا۔ گاڑی پارکنگ سے نکال رہا تھا کہ مغل صاحب نظر آ گئے۔ میری طرح وہ بھی اجلت میں تھے، ان کے ہاتھ میں تھیلا سا تھا جو قدرے بھاری دکھتا تھا۔ مغل صاحب سے قریبی ریستوران میں گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ دوستی قطعاً نہیں تھی، بس معمولی سی جان پہچان تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی ہمراہ لے جاؤ، اگلے چوک پر کچھ کام ہے، ضروری جانا ہے، سواری نہیں مل رہی۔ میں نے بادل نخواستہ انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ اے ٹی ایم سہولت زیادہ دور نہیں تھی۔ مغل صاحب میری کار سے اترے تو فوراً قریب کھڑی دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ میں بینک کی سمت چلا گیا، پیسے نکلوا کر لوٹا تو نواح میں افراتفری مچی نظر آئی۔ مغل صاحب پولیس کے نرغے میں تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اچنبھا سا ہوا۔ پولیس نے چھاپا کالی کرولا پر مارا تھا۔ چند ہاتھوں میں چمکتی بوتلیں دیکھ کر میں اور بھی حیران ہوا۔ معاملہ سمجھ سے بالا لگا۔ یکایک کالی گاڑی سے ایک نوجوان اترا، اس نے پرس میں سے ڈھیر ساری رقم نکالی اور پولیس کے حوالے کر دی، پھر بوتلوں سمیت کار دوڑاتا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ مغل صاحب کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اس دوران میں اپنی کار کے قریب لوٹ چکا تھا۔ نظر آتا ہوا معاملہ سمجھ کر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے پولیس میری کار پر بھی حملہ آور ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری کن پٹی پر پستول تھا اور میں گاڑی انجانی راہوں پر چلا رہا تھا۔ سفر کتنی دیر جاری رہا میں نہیں جانتا۔ اسی دم سے طویل عذاب میرے اوپر جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ چند بوتل شراب شرجیل کی گاڑی پر لائی گئی تھی، مگر اس پہلو اسے قطعی یقین نہیں تھا، نہ ہی اسے احساس ہوا کہ مغل مہربان اسے ہاتھ دکھا چکے تھے۔ اگلے روز شرجیل کو ضمانت مل گئی۔ عدلیہ نے اس کی کہانی درست مان لی تھی۔ پولیس سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ مغل حضرت نے اعتراف جرم کر لیا۔ شرجیل کی رہائی پر پولیس چوکی میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب میں محافظان وطن کے بارے میں اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ بیٹے کی جان خلاصی ہوئی تو سب سے پہلے میرے پاس ایک کبڑا سا پولیس مین آیا، جسے کبڑا عاشق کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس کا احسان کچھ اس طرح تھا: سر، میں نے حوالات میں بند شہزادے کو رات 3 مرتبہ پیشاب کروایا ہے۔ جب بھی اس نے کہا میں نے اسے ٹوائلٹ لے گیا۔ سوچیں اگر میں یہ نہ کرتا تو آپ کے صاحبزادے کا کیا حشر ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کی بات معقول لگی یا نامعقول۔ میں نے مٹھائی کے لیے پیسے اسے دے دیے۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ چند تاکیدیں بھی کی۔ ابو، آپ جو ڈھیر سا کھانا رات میرے لیے چھوڑ گئے تھے وہ اسی شخص نے کھایا تھا۔ اس دوران مجھے یہی کہتا رہا کہ میں کھانا چیک کر رہا ہوں کہ کہیں زہریلا تو نہیں۔ ابو، یہ 3 بڑی بوتلیں مشروب کی بھی ایک ہی سانس میں پی گیا تھا، شرجیل نے مجھے بتایا۔ میں قطعاً حیران نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد چوکی کا سب انچارج میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بچے کو رہائی ہمارے بنائے ہوئے کاغذات کی بدولت ملی ہے۔ کاغذ بنانے کا 1000 روپیہ مقرر ہے۔ اگر آپ نے وہ نہ دیا تو اس غریب کا دل خراب ہوگا۔ آگے آپ کی مرضی۔ ہم آپ سے رشوت نہیں مانگ سکتے، اس نے کہا اور بھیگی بلی بن گیا۔ میں نے رقم ادا کر دی۔ اور میری مٹھائی؟
اب بلا کی بے شرمی اس کے چہرے پر ناچ رہی تھی۔ میں نے اسے مٹھائی کھلا دی۔ 2 سپاہیوں نے میری بیگم کا گھیراؤ کر لیا۔ ہم نے آپ کے شہزادے کو ہتھ کڑی نہیں لگائی، سوچیں اگر ہم اسے ہتھ کڑیاں پہنا دیتے تو اس کا دل کتنا خراب ہوتا، اور ہاں ہم نے اسے حوالات میں مارا بھی نہیں، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ بیگم نے انہیں بساط سے بڑھ کر ادا کر دیا۔ اب گاڑی واپس لینے کا مرحلہ درپیش تھا۔ ایک سپاہی ہاتھ میں ویل پانا اٹھائے وارد ہوا، بولا صاحب پولیس کے پاس آئی ہوئی گاڑی کبھی سالم نہیں ملتی، لوگ کھوکھا سا دھکیلتے ہوئے واپس لے جاتے ہیں، ہم نے آپ کی گاڑی چلائی ضرور ہے مگر صحیح سالم واپس کر رہے ہیں۔ میں نے اسے تحسین بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ پیسے دے دیے۔ چوکی انچارج ASI جوان افسر تھا، تعاون پر آمادہ نظر آیا۔ اس نے کسی بھی فرمائش سے اجتناب برتا، بلکہ میرے بیٹے کو نصیحت کرتا رہا اور احتراماً ہمیں گیٹ پر آ کر خدا حافظ کہا۔ ہم واپسی کا سفر شروع کرنے والے تھے کہ چوکی کا سب انچارج سورت سے رواں دوبارہ ہمارے پاس چلا آیا۔ اس نے ہمیں شرجیل کا پرس واپس کیا۔ پرس میں تمام کارڈ موجود تھے، درست حالت میں، نقدی البتہ ہرن ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیں شرجیل کا سیل فون بھی واپس کیا، مگر اس دم میرا ذاتی پرس پیسوں سے خالی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا قیمتی پرس اسے دے دیا۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کو ایماندار پولیس مل جاتی تو کم از کم نصف معاشرتی برائیاں ختم ہو چکی ہوتی۔